السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی شہزادی جس کی عمر صرف 4 سال تھی، لیکن اسے نہ دنیا کا حرص تھا نہ کھلونوں کا شوق، بس ایک ہی چیز چاہیے تھی، اپنے باپ کا ساتھ۔ مگر اس چھوٹی سی بچی کو ملے اتنے ظلم کہ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی بوڑھی ہو گئی۔ آج ہم سنا رہے ہیں اس معصوم بچی کی کہانی جس کا نام تھا سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا، جس کی ہر ہر آنسو، ہر نفس کربلا کے درد کا نشان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدینہ چھوڑا تو سکینہ نے اپنے بابا کا دامن پکڑ کر کہا کہ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ پھر وہ سفر مکہ سے کربلا، ہر قدم پر سکینہ پوچھتی تھی، یہ لوگ ہمیں روک کیوں نہیں رہے بابا؟ آپ سے کیا دشمنی ہے ان کی، اور یہ کیوں آپ سے اتنی دشمنی کر رہے ہیں؟ خیمے لگ گئے۔ جناب سکینہ سب کی پیاری تھی۔ بھائی قاسم، چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور علی اکبر سب اس سے محبت کرتے تھے، لیکن جب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا تو سکینہ نے فرمایا، پھوپھی جان مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ بھائی علی اصغر بھی تو رویا تھا، لیکن ان کو پانی بھی نہیں ملا، اور وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ بی بی سکینہ کا بچپن نور سے روشن تھا۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ جب بھی امام حسین کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے تو بی بی پوچھتی، بابا کیا اس بچے کے ماں باپ بھی نہیں ہیں؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کس جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جلدی سکینہ بھی یہی سوال کسی اور سے کرے گی۔ 2 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان۔ جب یزید کی فوج نے پانی بند کر دیا تو سب سے زیادہ تعلق بی بی سکینہ کی پیاس سے تھا۔ ہر طرف خوف تھا، اور اس معصومی کی آنکھوں میں ایک ہی سوال کہ پھوپھی جان چچا عباس کو پانی لینے بھیجا تھا، اور وہ کب آئیں گے؟ لیکن چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب پانی لینے گئے تو شہید ہوئے، تو کسی نے اسے جواب نہیں دیا، صرف آنسوؤں کا جواب ملا۔ عاشورہ کا دن جب سب شہید ہو چکے تھے، آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے۔ جب وہ جنگ کے لیے جانے لگے تو ان کی بیٹی اس گھوڑے کو نہ جانے دیتی۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں لپٹی رہتی اور کہتی کہ بابا نہ جائیں، لیکن پھر امام حسین نے انہیں گود میں اٹھایا اور سلا کر جنگ کی طرف چلے گئے۔ پھر امام حسین نے جنگ لڑی اور وہ شہید ہو گئے، اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ پھر تمام بیویوں کو قیدی بنا کر شام لے جایا گیا اور شام کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ شام کے قید خانے میں جب معصوم سکینہ بار بار بابا کو یاد کر کے چیخ چیخ کر رونے لگتی تو یزید نے امام حسین کا کٹا ہوا سر ایک تخت میں ڈال کر اسے اس کے سامنے بھیج دیا۔ سکینہ دیکھتے ہی رو پڑی اور فرمائی، بابا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، پھر کہاں چلے گئے تھے آپ کا سر اتنا خون میں کیوں ہے؟ وہ سر سینے سے لگا کر سو گئی۔ قید خانہ اندھیروں سے بھرا ہوا تھا، پتھر کا تندور جیسا زنجیروں سے بھرا ہوا، نہ ہوا تھی، نہ روشنی، نہ کھانا اور نہ پانی۔ بی بی سکینہ کے ہاتھوں میں زخم تھے، پیروں میں چھالے، کپڑوں میں دھول اور آنسوؤں میں درد۔ جب رات کو نیند نہیں آتی تھی تو سکینہ بابا کا نام لے کر رویا کرتی تھی، بابا آج بھی آپ نے مجھے اپنے سینے پر نہیں سلایا، میں کب تک روتی رہوں گی؟ مجھے آپ کے سینے سے لگ کر سونا ہے۔ وہ معصوم اتنی چھوٹی تھی کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ موت کیا ہے، لیکن درد کی انتہا تھی کہ وہ موت کی دعائیں مانگتی تھی، بابا مجھے بلا لیجئے، اب میں تھک چکی ہوں۔ پھر ایک رات وہی اندھیرا، وہی روتی بچی۔ بی بی سکینہ نے بابا کا سر سینے سے لگایا اور اپنی پھوپھی جان سے کہتی ہیں کہ پھوپھی جان میں نے دیکھا ہے کہ بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ پھر اس کے اگلے دن ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کا سر سینے سے لگائے رونا بند کر دیا تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آج سکینہ چپ کیوں ہے؟ جب انہوں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ ٹھنڈی تھی، سانس بند تھی، وہ روح اللہ کے حضور چلی گئی تھی۔
پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے چیخ کر کہا، یا حسین، آپ کی سکینہ آپ کے پاس آ گئی۔ زینب نے معصوم بچی کو قید خانے میں کرتے کا کفن دیا اور امام زین العابدین نے اس کی قبر وہیں قید خانے میں کھودی۔ آج بھی بی بی سکینہ کا مقبرہ وہیں یزید کے قید خانے میں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شام کے قید خانے کے اندر جو مقبرہ تھا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ قبر سے روشنی نکلتی ہے اور معصومی کی روح زخموں کے ساتھ روتی ہے، آج ڈمسکس سیریا میں مقام ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ آ کر اس معصومی کو یاد کرتے ہیں۔ بی بی سکینہ صرف ایک بچی نہیں تھی، وہ ظلم کے سامنے صبر کی مثال تھی، وہ تنہائی میں امام حسین کی روشنی تھی، وہ کربلا کے بعد بھی رسالت کا نشان تھی۔ ان کی زندگی ہر ماں، ہر بچی اور ہر انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ ظلم سے دوستی نہیں، دین کے لیے صبر اور قربانی چاہیے، اور انہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا صبر کیا۔